اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو قرآن سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ کہو سارے لوگ ایک زبان میں الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ تیرا بے شمار شکر ہے کہ تو نے ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بیٹا پڑھنے آتے ہو، اس دنیا میں نبی آخر الزمان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ قبر میں دفنا دیتے تھے لوگ۔ کیا کرتے تھے؟ دفنا دیتے تھے۔ بچیوں کو لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ پھر اس دنیا میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو بھیجا اور اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن پاک، قرآن مجید، یہی نازل ہوئی۔ پتہ ہے قرآن کی سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی، ماشاءاللہ بچے نے جواب دیا۔ پہلی کون سی سورت نازل ہوئی تھی؟ اقرأ بسم ربک۔ ہاں، اس کو سورت الگ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اس کا جو پہلا لفظ ہے اقرأ، اقرأ کا معنی کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، چونکہ آپ لوگوں سے بات کرنے آیا ہوں میں، علماء کرام پر خاص طور پر توجہ ہوگی۔ اقرأ کا معنی ہوتا ہے پڑھو۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو لوگ شراب بھی پیتے تھے، جمعہ بھی کھیلتے تھے اور طرح طرح کی برائیاں بھی کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان تمام تر برائیوں کے دور میں بھی سب سے پہلی آیت کون سی نازل فرمائی؟ اقرأ، پڑھو۔ بیٹا اس بات کو سمجھو کہ جب انسان پڑھا نہیں ہوگا تو وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرے گا۔ جب انسان پڑھا نہیں ہوگا، بچے پڑھیں گے نہیں تو وہ برائی کے راستے پر جائیں گے، لیکن جب پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ بچے اور ہم سب کیا ہو جائیں گے؟ سنور جائیں گے، سدھر جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ جی۔ تو اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محبوب پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تم کو پیدا فرمایا ہے۔ یعنی ہم چاہے قرآن پڑھیں، چاہے انگلش پڑھیں یا چاہے جو لینگویج پڑھیں، ہم اس چیز کو دل میں بسا کر رکھیں، دماغ میں بسا کر رکھیں کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ چونکہ اللہ نے کہا کہ تم میرے نام سے پڑھو، ہم نے تم کو پیدا کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بیٹا کبھی بھی پڑھنے کے معاملے میں یہ نہ سمجھنا کہ یہ مجھ پہ بوجھ ہو رہا ہے۔ جب تم پڑھنے آتے ہو اور اپنی زبان سے کہتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تم اپنی زبان سے اللہ کو رحمان اور رحیم کہتے ہو، اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے تمہارے اوپر کھول دیتا ہے۔ اور یہی تک بات نہیں ہے، جب تم رحمان اور رحیم کہتے ہو تو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، تمہارے والدین کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ نہ سوچو کہ ہمیں ڈر میں پڑھنا ہے، خوف میں پڑھنا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ کس کے لیے پڑھنا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ اور جب پڑھو گے تو تمہارے اندر سے بھی برائی ختم ہوگی، اور پڑھے رہو گے تو تم دنیا کی بھی برائی ختم کر لے جاؤ گے انشاءاللہ، ہے نا؟ تو علم بہت ضروری چیز ہے۔ کیا ہے؟ علم بہت ضروری چیز ہے۔ ایک حدیث میں آپ لوگوں کو سکھا دوں، اس کو یاد کر لینا، ورنہ بعد میں حضرت سے یاد کروا لینا، اس کی بات آپ اپنی مکمل کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اخذو عالما، ایک ساتھ پڑھ لو، اخذو عالما او متعلما او محبا او مستمعا لا تكن خامس فتہلیک۔ اب اس کا ترجمہ سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو تم عالم بنو، کیا کہا؟ یا تو عالم بنو یا تو علم حاصل کرنے والے بنو، کیا بنو؟ یا تو عالم بنو یا تو علم حاصل کرنے والے بنو، اور مستمعاً یا تو عالموں کی بات سننے والے بنو، اور محبت یا تو عالموں سے محبت کرنے والے بنو۔ بچہ کے کون سبحان اللہ، چار چیزیں ہو گئی نا، یا تو عالم بنو یا تو علم سیکھنے والا بنو، جیسے ہم اور آپ ہیں علم سیکھنے والے ہیں کہ نہیں ہیں، یا تو عالموں کی بات سننے والے بنو یا تو عالموں سے محبت کرنے والے بنو۔ ان چار کے علاوہ پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اپنی زندگی میں ہم اور آپ یہ چیز جان لیں کہ ہمیں ایک اچھا عالم بھی بننا ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں علم حاصل بھی کرنا ہے نا بیٹا۔ اور آپ لوگ نماز کی خاص توجہ رکھیں، جب تم لوگ علم حاصل کرو گے، علم جب سیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ جب بندہ اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے تو اللہ اس کو پسند فرما دیتا ہے کہ نہیں بیٹے؟ سن رہی ہے نا آپ لوگ؟ سن رہے؟ تو جب تم نے یہ جان لیا کہ نماز پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ جاننے کے بعد ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں میں۔ مثال کے طور پر اب یہ انجمن ہو رہی ہے، ایک انعام والا مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ اب ایک بیٹا یا ایک بچہ جان لیتا ہے کہ ہم اگر اچھے نمبر لے کے آئیں گے تو ہم کو ٹرافی ملے گی، ہے کہ نہیں؟ ہم جان لیتے ہیں کہ ہم کو انعام ملے گا۔ تو اب جب جان لیتے ہیں کہ ہم کو اچھا پڑھنے پر انعام ملے گا تو کیا کرتے ہو؟ سستی کرتے ہو کہ اچھا پڑھنے کی کوشش کرتے ہو؟ ایسے ہی امی کہتے ہیں کہ بیٹا اگر صبح فجر کی نماز پڑھو گے تو صبح چاکلیٹ ملے گی، تو کیا کرو گے؟ رات بھر نیند آئے گی؟ ہاں کیوں؟ کیونکہ اگر نماز پڑھنے پہنچ گئے تو یہ انعام مل جائے گا۔ تو بیٹا جب ہم ٹرافی کے چکر میں، چاکلیٹ کے چکر میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، انعام کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کو یہ کرنے سے یہ مل جائے گا، تو ایسے ہی تم جان لو کہ جب نماز پڑھو گے تو ساری کائنات کو جس نے بنایا ہے وہ اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، وہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو نماز کو چھوڑنا نہیں، نماز کی پابندی رکھنا، اور کس لیے رکھنا ہے؟ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم یہ سوچ کر نماز پڑھیں کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ تو نماز کی پابندی کرنا ہے، علم دین سیکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اللہم افتح علینا۔ بیٹا یہ آپ کے استاد ہیں جو خمیاں بتا رہے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو ٹوک رہا ہوں، بیٹیاں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، استاد جو کہیں اس کو ایک دم باندھ لو اپنے لیے زندگی کو کامیاب کرنے کی۔ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں آپ لوگ؟ بولے امی یا ابو کچھ کہتے ہیں تو اس کے خلاف کرتے ہو؟ بیٹا یہ بتاؤ تم کو بولنا کس نے سکھایا؟ ماں باپ نے سکھایا۔ چلنا کس نے سکھایا؟ ماں باپ نے۔ چھوٹے بچوں کو دیکھو گود میں لیے ہوئے، وہ بیٹے یا بیٹیاں اپنے جسم کو گندا کر لیتی ہیں، صاف کون کرتا ہے؟ ماں باپ۔
تم کو صحیح ٹائم پہ کھانا کون کھلاتا ہے؟ ماں ماں۔ تم کو بولنا کون سکھاتا ہے؟ باپ ماں باپ۔ چلنا ماں باپ سکھائے، بولنا ماں باپ سکھائے۔ جب تم بولنے کے لائق نہیں تھے اس ٹائم سے لے کر اب تک انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا، اب اگر وہ کچھ کہیں اور تم اس کے خلاف کرو تو ان کا دل خوش ہوگا کہ دکھی ہو جائے گا؟ دکھی کیا ہوگا؟ ماں باپ تم سے خوش ہوں گے کہ ناخوش ہو جائیں گے؟ ناخوش ہو جائیں گے۔ ماں باپ تم سے راضی ہوں گے کہ ناراض ہو جائیں گے؟ ناراض ناراض ہو جائیں گے۔ اب سنو توجہ کے ساتھ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ ماں باپ کی خوشی میں خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو آپ بتاؤ، تم ماں باپ کو بھی ناراض کرو اور اللہ کو بھی ناراض کرو، یہ اچھی بات ہے؟ بری بات۔ تو جو ماں باپ کہیں تم ان کا کہا مانو، ان کو بھی راضی کر لو، اور جب تم ماں باپ کو راضی کر لو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ تم سے راضی ہو راضی ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ 3-4 باتیں سکھائیں گے۔ پہلی بات یہ کہ پڑھنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پڑھنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یا تو ہمیں عالم بننا ہے، یا تو علم سیکھنے والا بننا ہے، یا تو علم کی باتیں سننے والا بننا ہے، یا تو عالموں سے محبت کرنے والا بننا ہے، پانچواں نہیں بننا ہے، اور ماں باپ کو راضی رکھنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ گھر گھر میں جلائیں عشق مصطفیٰ کے چراغ، وما علینا الا البلاغ۔ آپ حضرات ایسے ہی بیٹھے رہیں، پروگرام چلے۔